اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں برے اعمال کے سبب بعض لوگوں کی شکلیں بگڑ جایا کرتی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے بھی عبرت کی ایک مثال بن کر رہ جاتے، جبکہ یہ بات بھی اوراق تاریخ سے ثابت ہے کہ قدیم یونانی تاریخ اپنے اندر کئی ایک ایسے حوادث و واقعات کو سموئے ہوئے ہیں جن کو اگر بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے تو عقل عیار حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ کیا کبھی حضرت انسان اس نوع کے عقائد بھی رکھا کرتے تھے جنہوں نے ایک خدا کی تلاش میں اس کو کئی خانوں میں تقسیم کرنے کی مجہولانہ کوششیں کرتے ہوئے اس کائنات کو مختلف دیوتاؤں کی سلطنت کا مقام دینے کی کوششیں کی۔ لیکن آج ہم جس کردار کا ذکر اردو ڈسکوری کے ناظرین کے سامنے رکھنے کا ارادہ کر چکے ہیں وہ اپنی نوعیت کا شاید واحد کردار ہے جو کہ ایک یونانی حسینہ کی بے مہار زندگی کی عکاسی کرتا ہے، جس نے اس دنیا کی محبت اور لذت میں کھو کر نہ صرف اپنی پہچان گنوا دی بلکہ فطرت نے اسے ایک ایسی علامت بنا دیا جو کہ اس سے قبل کبھی کسی بدبخت کے حصے میں نہیں آئی تھی، یعنی تاریخ آدم کی وہ واحد عورت میڈوسا، جس کا چہرہ اگرچہ انسانوں جیسا تھا جو کہ اسے قدرت نے عطا کیا تھا قائم رہا، لیکن اس کے سر پر اگنے والی فصل سے بالوں کی بجائے سانپوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معروف چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اسی بدنام زمانہ لیکن صدیوں سے معروف کردار میڈوسا کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن حسب روایت تفصیلات میں جانے سے قبل ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی نوع کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یونانی روایات کے مطابق اس بدقسمت کردار کو 5ویں صدی قبل مسیح کے ایک کردار کے طور پر اوراق تاریخ کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن یاد رہے کہ اسی عہد کو زمانہ قبل از تاریخ بھی کہا جاتا ہے، سو یہ ضروری نہیں کہ کئی صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد اس کے اقتصابات اصل حالت میں اس نسل نو تک پہنچے ہوں۔ بہرصورت دستیاب معلومات کے مطابق یہ سمندری دیوتا فورسی کی بیٹی تھی جس کو فطرت نے بے مثال حسن سے نواز کر اسے دنیا میں بھیجا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف دیوتا زادی بلکہ انتہائی خوبصورت خد و خال کی حامل ہونے کی وجہ سے حد درجہ مغرور بھی تھی، جس نے اپنے عہد شباب میں کسی گلفام کو بھی نگاہ بھر کر دیکھنے کی کبھی زحمت نہ کی، لیکن جب اس کے حسن کا چاند وقت کے ساتھ گہنانے لگا تو اس نے اپنے ہی ایک غلام کے ساتھ عشق کا رشتہ قائم کر لیا جو کہ ان کی ہوس بھری محبت کی ابتدا تھی، جس کا انجام بالآخر ان کے درمیان ناجائز جنسی تعلقات کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد فطرت نے اس کے لیے جو سزا تجویز کی اس کو جان کر ہر انسان اندر سے لرز کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، سمندری دیوی سٹیو کی یہ خوبصورت شہزادی جب اس گناہ کی مرتکب ہوئی تو فطرت کے اصولوں کے مطابق چند ماہ بعد اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ میں اس کے آثار نمایاں ہونے لگے، جن کو چھپانے کے لیے پہل اس نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن بھلا یہ کب تک ممکن ہو سکتا تھا؟ سو اس نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے اس گناہ کو لے کر یونان سے کہیں دور چلی جائے تاکہ اس کے جھوٹے کردار کا بھرم قائم رہ سکے۔ سو اس نے یونان کو چھوڑا اور افریقہ میں بسنے کا فیصلہ کیا، اور ایک شب چپکے سے افریقہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہ وہ ملک تھا جو اس زمانے میں سانپوں کے دیش کے نام سے معروف تھا، جس میں دنیا بھر کے مقابلے میں کہیں زیادہ سانپوں کا بسیرا تھا، اور اس کی زندگی کی اس کہانی کے مطابق اس نے وہاں جا کر اس مشکل وقت کو جب گزارنا شروع کیا تو کچھ ہی عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر سے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی جگہ جو بھی نیا بال اگتا ہے وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے،
اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے سرے پرغرور پر بجائے بالوں کے اب سانپوں کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف اس سے کراہت محسوس کرتے تھے بلکہ خوف کی وجہ سے اس کے قریب آنے سے بھی گریز کرتے، اور یہ صورتحال میڈوسا کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث تھی، چونکہ وہ اپنی اس نئی شکل و صورت کی بدولت دنیا بھر میں تنہا ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، کہانی کے سیاق و سباق کے مطابق جب اس کی زندگی میں یہ خوفناک موڑ آیا تو اس نے اب اپنی سرزمین یعنی یونان واپس جانے کا ارادہ کر لیا، جبکہ یہ بات بھی انہی روایات کا حصہ ہے کہ سر پر سانپ اگنے کے بعد اب اس کی شکل بھی بگڑ کر ایک ڈائن کی سی ہو چکی تھی، جبکہ دوسری جانب یونان میں جب اس کے عہد شباب میں ایک شہزادے نے اس حسینہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تھی اور اس نے سختی سے اسے جھڑک دیا تھا، کو اپنی توہین کا احساس اب تک ستا رہا تھا، اور وہی شخص اس کے اس جنسی گناہ سے واقف بھی تھا۔ سو وہ بھی فیصلہ کیے بیٹھا تھا کہ اگر کسی طریقے سے وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آئے تو وہ اپنے انتقام کی تشنگی کو تسکین پہنچا سکے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میڈوسا کو زمین نگل چکی ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ اور پھر اس نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میڈوسا اس کے سامنے اپنی اصل شکل میں اس کی طرف آ رہی ہے، لیکن جب اس کے قریب پہنچتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نہ صرف اس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ اگے ہوئے ہیں بلکہ اس کی شکل بھی تبدیل ہو کر ایک بھیانک اور ڈراؤنی ڈائن کی مانند ہو چکی ہے، جس کو دیکھ کر اس پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک دفعہ پھر یہ ارادہ کیا کہ اگر اب بھی وہ ہرافہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو قتل کر کے اپنی توہین کا انتقام ضرور لے گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ میڈوسا اس حبس زدہ ماحول سے نکل کر اپنے ملک آنے کا فیصلہ کر چکی تھی، سو جب اس نے یونان کی حدود میں قدم رکھا تو وہ عاشق نامراد جو کہ اب تک انتقام کی آگ میں جل رہا تھا نے اپنے اس آئینے میں جس کو ہر وقت وہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا میں اس کا عکس دیکھا، اور اس کی ڈراؤنی شکل دیکھ کر اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کے فوراً بعد اس نے آگے بڑھتے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوا تو اس کی ناک سے چند ایک ایسے پرندے نکل کر باہر آ گئے جو اڑان بھرنے والے گھوڑوں سے مشابہ تھے، جبکہ اس کا چہرہ قتل کے فوراً بعد ایک پتھر میں تبدیل ہو گیا اور اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک زمانے تک لوگ اس ہرافہ کے بدترین انجام کا یہ نمونہ دیکھنے کے لیے آتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے، اور پھر کئی صدیاں گزرنے کے بعد اس کو بھی گناہوں کی ایک دیوی کی حیثیت دے دی گئی، جس کے بت بنا کر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیے، جس کی تحقیق عہد حاضر کے محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اس وقت کی جب ان کو دوران کھدائی کئی گھروں سے ایسے مجسمے ملے جن کا چہرہ کسی ڈائن کی مانند اور ان کے سروں پر بالوں کی جگہ سانپ اگے ہوئے دکھائی دی۔ ناظرین گرامی، میڈوسا کی یہ داستان قطع نظر اس کے کہ سچی ہے یا جھوٹی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20ویں اور 21ویں صدی کے یورپ کے مرد دانا کو کیا سوچی کہ اس نے اس ہرافہ کو ایک ماڈل بنا کر نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کی مجولانہ کوششیں شروع کر دی اور اس کو ایک فیشن لیڈی کے طور پر میڈیا کا حصہ بنا کر رکھ دیا۔ مقام فکر ہے کہ ایک ایسا کردار جس کو دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والا انسان فطرت کی گواہی میں نہ صرف ناپسندیدہ بلکہ بدبودار سمجھتا ہے، کو اس طرح اچھالنے کے پیچھے آخر کیا فکر کار فرما ہے؟ کیا اہل مغرب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میڈوسا کو اپنی جنسی زندگی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی اجازت تھی اور اس کی پاداش میں فطرت نے اسے جس سزا سے گزارا وہ ظالمانہ تھی؟ یا وہ اسے ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے معاشرتی اور اخلاقی اقدار سے بغاوت کرتے ہوئے اپنی بے مہار آزادی کا علم بلند کر کے کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دیا تھا، جس کے لیے اسے خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے تاکہ نئی نسل کی نوجوان لڑکیاں بھی اس کو اپنی جنسی آزادی کی دیوی کا مقام دیتے ہوئے اس کی پیروی کرنے کو سعادت سمجھ سکیں۔ افسوس ہے حضرت انسان کے اس طفلانہ شعور پر جو آج بھی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح ماننے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، لیکن یہ بات طے ہے
کہ ابلیس خواہ کتنی ہی چالیں کیوں نہ چلے، فطرت کی گواہی تاریخ کے ہر موڑ پر معتبر رہی ہے کہ روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔